امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بالکل حق ہے کہ انہوں نے اہل البیت سے علوم لیے ہیں، اور جعفر منصور نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنے مسائل کے ذریعے سے وہ اہل البیت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گرا سکیں، اور اس کے لیے اس نے امام ابو حنیفہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو حنیفہ استعمال نہیں ہوئے۔ وہ گئے تھے لیکن جو جوابات ملے ابو حنیفہ کو تو پھر خاموش ہو گئے اور اقرار کرنا پڑا، تسلیم کرنا پڑا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اہل البیت کے لیے وہ قربان ہو گئے۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ 229 کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ نے کس طرح اپنے سر کو جھکایا، کس طرح وہ جا کر اہل البیت کے سامنے وہ جھک گئے۔ حدیث کا نمبر ہے 3797، صفحہ نمبر 229، حلیۃ الاولیاء، حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصفہانی الشافعی رحمہ اللہ۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا الحسن بن محمد۔ اچھا سند ہے، سند کے بعد یہ کہتے ہیں عمر بن جمع کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے پاس آیا، انا وابن ابی لیلہ وابو حنیفہ، میں تھا، ابن ابی لیلہ تھے، قاضی ابن ابی لیلہ، اور ابو حنیفہ، ہم تینوں تھے، اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اچھا، وحدثنا محمد بن علی بن حبیش، یہ ایک دوسری سند ہے، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن شبرمہ کہتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے، امام جعفر صادق نے ابن ابی لیلہ سے کہا من ھذا معک، آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ھذا رجل لہ بصر و نفاذ فی امر الدین، یہ وہ آدمی ہے کہ جو دین کے اندر بہت غور و فکر کرنے والا ہے، دین میں اس کا بہت ملکہ اسے حاصل ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا لعلہ یقیس امر الدین برأیہ، شاید یہ دین کے معاملات کو اپنے رائے سے قیاس کرنے والا آدمی ہے، یعنی یہ قیاس کرتا ہے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے اوپر۔ قال نعم، تو ابن ابی لیلہ نے کہا جی ہاں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ہاں یہ ایسے ہی ہے۔ قال فقال جعفر لابی حنیفہ، وہ کہتے ہیں کہ پھر امام جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے کہا مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نعمان۔ کہا یا نعمان هل قست رأسك بعد، کیا آپ نے اپنے سر کا بھی کبھی قیاس کیا ہے، اپنے سر کو بھی کبھی ناپا ہے؟ اصل میں قیاس کا مطلب ہوتا ہے ناپنا، جوتے کو جوتے کے ساتھ بالکل برابر کرنے کو کہتے ہیں قیاس، یعنی ایک مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے مسئلہ نیا جو آنے والا ہوتا ہے آپ اس کو سابقہ مسئلے کے اوپر قیاس کرتے ہیں کسی علت مشترکہ کی وجہ سے۔ اچھا، کہ تو ابو حنیفہ نے کہا کیف اقیس راسی، میں اپنے سر کا کیسے ناپ لوں؟ تو انہوں نے کہا ما اراک تحسن شیئا، میں نہیں دیکھتا ہوں کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ هل علمت ما الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والحرارة في المنخرين والعذوبة في الشفتين، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آنکھوں کے اندر جو یہ نمکین پانی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ کانوں کے اندر کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے؟ جو مرارہ جو ہے، جو سختی، اس کے اندر ایک تعفن ہے، کان کے اندر جو گند جمع ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے اس سے بدبو آتی ہے۔ اور والحرارۃ فی المنخرین، اور آپ کے یہ جو بانسے ہوتے ہیں ناک کے، اس کے اندر گرمی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سانس لینے کے بعد اس طرح سانس واپس چھوڑیں، آپ ہاتھ رکھیں، آپ کو گرمی لگے گی، یہ کیوں ہے؟ والعذوبۃ فی الشفتین، اور ان ہونٹوں کے اندر مٹھاس کیوں ہوتی ہے، اس میں لطافت کیوں ہے، اس میں یعنی مٹھاس یہ کیوں ہوتی ہے؟ قال لا، امام حنیفہ نے کہا کیا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ قال ما اراک تحسن شیئا، تم نے کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ قال فهل علمت کلمۃ اولها کفر واخرها ایمان، کیا تم جانتے ہو کہ پہلا وہ کلمہ کون سا ہے جس کا اول حصہ کفر ہے اور آخر حصہ ایمان ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا لا، میں نہیں جانتا۔ اچھا، تو ابن ابی لیلہ نے کہا یا ابن رسول اللہ اخبرنا بهذه الاشیاء التي سألته عنها، اے رسول اللہ کے بیٹے، یا ابن رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے پوچھی ہیں۔ فقال اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله قال ان الله تعالى بمنه وفضله جعل لابن آدم الملوحة في العينين لانهما شحمتان ولولا ذلك لذابتا،
تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے یعنی محمد الباقر نے، اور انہیں ان کے والد نے یعنی امام زین العابدین نے، اور انہیں ان کے والد اور ان کے والد. یہ سند اسی طرح ہوتی ہے اہل البیت علیہ السلام کی، یہ باہر سے افراد اس میں شامل نہیں ہوتے. تو امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے اور انہوں نے دادا سے یہ روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی آنکھوں کے اندر ملوحت رکھی ہے، یہ ملح نمکینی رکھی ہے، کیونکہ یہ دو انسان کی آنکھ میں چربی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان کی آنکھیں وہ پگھل جائے، وہ چربیاں پگھل جائے. ولولا ذلک لذابتا، اگر یہ نہ ہو، یہ ملوحت نہ ہو انسان کی آنکھوں میں، تو وہ چربی پگھل جائے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَنِّ وَفَضْلِ وَرَحْمَتِ عَلَى ابْنِ آدَمَ جَعَلَ الْمَرَارَةَ فِي الْأُذُنَيْنِ حِجَابًا مِنَ الدَّوَابِ، اور جو کانوں کے اندر اللہ نے جو کڑواہٹ رکھی ہے وہ کس لیے؟ تاکہ جو چوپائے ہوتے ہیں، کبھی چینٹی ہوتی ہے یا کوئی اور، وہ کان میں گھس جائے تو اس سے ایک آڑ بن جائے. فَإِن دَخَلَتِ الرَّأْسَ دَابَةٌ وَالْتَمَسَتْ إِلَى الدِّمَاغِ فَإِذَا ذَاقَتِ الْمَرَارَةَ الْتَمَسَتِ الْخُرُوجَ، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں چلا جاتا ہے تو وہ جیسے ہی اس کڑواہٹ، اس کو بدبو اس کو لگتی ہے، وہ فوراً باہر نکل جاتا ہے، ورنہ تو پھر وہ دماغ پہ پہنچ جاتا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَنِّ وَفَضْلِ وَرَحْمَتِ عَلَى ابْنِ آدَمَ جَعَلَ الْحَرَارَةَ فِي الْمَنْخَرَيْنِ يَسْتَنشِقُ بِهِمَا الرِّيحَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَنْتَنَ الدِّمَاغُ. اور جو یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرارت رکھی ہے، اس حرارت کی بدولت انسان سانس لے پاتا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو دماغ جو ہے یہ کب سے گل سڑ جاتا، دماغ جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِمَنِّ وَكَرَمِ وَرَحْمَتِهِ لِابْنِ آدَمَ جَعَلَ الْعَضُوبَةَ فِي الشَّفَتَيْنِ يَجِدُ بِهِمَا اسْتِطْعَامَ كُلِّ شَيْءٍ وَيُسْمِعُ النَّاسَ بِهَا حَلَاوَةَ مَنْطِقِهِ. اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو مٹھاس رکھی ہے، شیرینی رکھی ہے، وہ اس لیے تاکہ انسان دوسری چیزوں کا جو مزہ ہے وہ حاصل کر سکے اور اپنی شیریں گفتگو سے دوسروں کے دلوں کو کھینچ سکے. وَيُسْمِعُ النَّاسَ بِهَا حَلَاوَةَ مَنْطِقِهِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْكَلِمَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا كُفْرٌ وَآخِرُهَا إِيمَانٌ. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ کلمہ بتائیں کہ جس کا اول حصہ کفر ہے اور آخر ایمان ہے. تو امام نے کہا اذا قال العبد لا الہ فقد کفر، جب بندہ کہتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، تو اس نے کفر کیا. فاذا قال الا اللہ فهو ایمان، جب کہہ دے الا اللہ تو وہ ایمان ہوتا ہے. ثم اقبل على ابي حنيفه فقال يا نعمان حدثني ابي عن جدي ان رسول الله قال اول من قاس امر الدين برايه ابلیس. پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ سے کہا کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس. خطیب بغدادی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ابن حزم نے بھی، اور ابن القیم نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے.